اور ان کی آل پر جناب صدر محفل امجد افسر صاحب، مہمان خصوصی محترمہ رضوانہ شمیم ڈیو نسواں اور معززین علاقہ، میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج نہایت ہی خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن والدین کے لیے بھی بہت اہم ہے اور بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور خوشی کا دن ہے، کیونکہ جو بھی انسان کوئی پودا لگاتا ہے اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب وہ پھل دینے لگتا ہے تو پھر ایک خوشی کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ تو آج کا دن سب والدین کے لیے اہم ہے اور خوشی کا دن بھی ہے، اس لیے میں سب والدین کو مبارکباد بھی دوں گی اور ان کو خوش آمدید بھی کہوں گی اپنے اسکول میں آنے کے لیے۔ محترم والدین، تعلیم کا جو عمل ہوتا ہے وہ 3 لوگوں کے گرد گھومتا ہے: والدین کے گرد، اساتذہ کے گرد اور اسٹوڈنٹس کے گرد۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا پورا سال انٹریکشن ہمیشہ رہتا ہے اور والدین کا اور بچوں کا آپس میں بھی انٹریکشن رہتا ہے، لیکن جو ٹیچر اور پیرنٹس کا انٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف اینول ڈے پہ ہوتا ہے یا پھر پی ٹی ایم میں ہوتا ہے۔ اس لیے صرف اسی دن ہی ہم لوگ والدین کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمیں والدین کو، ٹیچرز کو مل کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ایک مل کے جو ہے وہ ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کے بہتر مستقبل کے کام کر سکیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے ہر لمحہ ٹیچر کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھنا پڑے گا تاکہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ احسن طریقے سے عمل میں لائی جا سکے۔ بچوں کو بنیادی ضرورتیں فراہم کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، جس میں کتابیں، کاپیاں، یونیفارم وغیرہ سب شامل ہے۔ جبکہ جو ہی بچہ اسکول میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر ساری ذمہ داری ٹیچرز پہ آ جاتی ہے۔ پھر ٹیچرز تمام سکلز اپنی جو ہے وہ بروئے کار لا کے ان کو اچھی تعلیم و تربیت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ میں سپٹمبر میں تقریباً 26 ستمبر کو میں نے یہاں حاضری دی تھی۔ اس کے بعد اکتوبر میں میں نے یہاں فرسٹ ٹرم کے بعد ایک پی ٹی ایم جو ہے وہ رکھی اور میں نے تمام والدین کو جو ہے وہ مدعو بھی کیا کہ وہ آئیں اور اپنے بچے کی پروگریس کو دیکھیں، لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی کیونکہ اس پی ٹی ایم میں صرف جو ہے وہ 50% والدین جو ہے وہ آئے، جو کہ ایک مایوس کن جو سچویشن تھی میرے لیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے، میں نے، میری پوری ٹیم، جو سٹاف ہیں میں سارے جو لوگ ہیں، انہوں نے مسلسل اپنے بچوں کے والدین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ ان کی جو واٹس ایپ نمبر ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھتے رہے ان کے ساتھ، تاکہ وقتاً فوقتاً ان کے پروگریس کو بتاتے رہیں۔ تو نیکسٹ جو ہم نے پیپر لیے، اس کے بعد ہم نے جو پی ٹی ایم رکھی دسمبر میں، تو اس میں تقریباً 97% والدین جو ہے وہ موجود تھے۔ تو ہم لوگوں کے لیے یہ ایک خوشی کی بات تھی کہ چلو ہماری جو ہے ایک ہماری محنت جو ہے وہ رائگان ہی گئی اور بچوں کے والدین نے ہماری بات سنی بھی ہے۔ ہم لوگوں کو مل کے بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ گھر میں ہمیں ایسا ماحول ہمیں دینا ہوگا بچوں کو تاکہ وہ اچھی طرح موٹیویٹ ہو کے اسکول آئیں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ ہمیں اپنے بچوں کو چڑیا نہیں بنانا، ایک ڈرا سہما ہوا نہیں بنانا، ہمیں اپنے بچوں کو شاہین بنانا ہے۔ شاہین کا ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ ہمیشہ ٹارگٹ پہ رکھتا ہے، اس کی کبھی ادھر ادھر نظر نہیں آتی۔ جب وہ ایک ٹارگٹ دیکھ لے وہ کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو چڑیا کی طرح کم ہمت نہیں بنانا، ڈرا سہما ہوا نہیں بنانا، بلکہ ہمیں شاہین کی طرح بنانا ہے تاکہ وہ اپنے جو ہے ٹارگٹ پر فوکس رکھیں۔ اس تمام عمل میں ہم لوگ ایک گورنمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی ہے۔ ٹیچرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کمیونٹی سے ہی کچھ ٹیچرز کو رکھا ہے تاکہ ان کی بہتر تربیت ہو سکے۔ اور
اس کو ہم لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ خود بھی پیمنٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ کا سٹاف آپس میں مل کے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے ہم لوگ کمیونٹی کے ٹیچرز کو پے خود کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے بچوں کو بہتر ہم جو ہے وہ ان کو بہتر تعلیم و تربیت دے سکیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بالکل ایک نیا نظام اس میں آ گیا ہے. وہ پرانا والا نظام اب ویسا نہیں رہا, ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے. ہم لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ فرق ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں رہا. اب پچھلے سال سے ون نیشن سلیبس آ گیا ہے اور ون نیشن سلیبس جو ہے وہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں یکجا جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہر ایک سبجیکٹ کے لیے اپنا ایک ٹیچر انہوں نے مختص کیا ہوا ہے. لیکن ہم لوگ گورنمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو وہی ہم لوگ کا پرانا سسٹم ہے کہ پرائمری سیکٹر میں وہی 2 ٹیچرز ہیں جو پوری کلاسز کو پڑھا رہے ہوں گے. اب جو ہے وہ سلیبس اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی موجودہ کنڈیشن کو اچیو کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ پرائمری سیکشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں مزید ٹیچرز کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں کوئی نئی ہماری اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی تو ہم لوگ کمیونٹی لیول پہ ہی کچھ ہم لوگوں نے اپنے اسی علاقے کے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے ہم نے لوگوں کو ہائر کیا. بے شک ہم ان کو کم پے ہی دے رہے ہیں لیکن اپنی بچوں کو بہتر نظام ان کا کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں. اس لیے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اپنا بہتر سسٹم چلا سکیں. کمیونٹی سے تعاون ہر لمحہ ہم لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا ایک قسم کا جو دستور عمل ہے سرکاری ہم لوگوں کے گورنمنٹ سیکٹر کا وہ اس میں یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے اور کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو نظام ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلانا ہے. آپ کو کوئی اگر مسئلہ ہے کوئی مسائل ہیں تو وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے آپ لوگ حل کریں گے. اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو کوئی فرنیچر کا مسئلہ ہے, عمارت کی ریپیئرنگ کا مسئلہ ہے تو کمیونٹی ہمارے ساتھ اس کو لازمی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ ایک بہتر ادارہ جو ہے وہ چل سکے. یہ تو ہم لوگوں کے کچھ مسائل تھے, کچھ فرنیچر کے بھی مسائل ہیں. یہ تو نظام چلتا رہے گا. ایس ایم سی ہم لوگوں کی جو ہے وہ ہے تو صحیح لیکن وہ ایک غیر فعال ایس ایم سی ہے. اس میں ایک جو ہے 1% بھی یکجہتی نہیں ہے. میں نے جتنی بار بھی ایس ایم سی والوں سے رابطہ کیا آئے سب لوگ ہیں لیکن اکٹھے کبھی نہیں آئے. ابھی اگر ایک 9 بجے آئے گا, ایک بندہ 10 بجے, ایک 12 بجے تو پورا دن جو سسٹم ہوتا ہے یعنی 6 گھنٹے کی ایک قسم کی ہم لوگوں کی ایس ایم سی کی میٹنگ میری وہ چلتی رہتی ہے. پہلے ایک بندے کو پھر ساری بات بتائی جاتی ہے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. تو میں ان سے گزارش یہ کروں گی کہ اگر ماہانہ ہم لوگوں کی ایس ایم سی کی کوئی میٹنگ ہے بے شک وہ ہم لوگ 5 تاریخ رکھیں یا 6 تاریخ رکھیں, ہر بندہ اپنے بہاف پہ جو ہے وہ وہاں موجود ہو, ٹائم پہ آئے تاکہ تھوڑے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں. آج میں رزلٹ کے ریفرنس سے میں اس لیے ابھی بول رہی ہوں کیونکہ مجھے اکٹھے کہیں کوئی ملا نہیں ہے اور ابھی آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں اس لیے مجھے موقع مل گیا, میں یہ بات آپ سب کو کہہ رہی ہوں. ہمیں اپنا علامہ اقبال نے اپنی جو لکھائی ہے, اپنی پوئٹری ہے, اس میں شاہین کو ایک مسلسل ایک اس میں فوکس رکھا ہے. اس پہ شاہین کی یہ ایبلٹی ہے بلکہ اس کی یہ ایک خاصیت ہے کہ وہ سب سے زیادہ عمر پانے والا پرندہ ہے. تقریباً 70 سال اس کی عمر ہوتی ہے. جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کے جو چونچ ہوتی ہے وہ مڑ جاتی ہے اور اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ شیل ہو جاتے ہیں, جام ہو جاتے ہیں, وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا. وہ جو شاہین جو پورا آسمانوں پہ بسیرا کر رہا ہوتا ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو موت کو گلے لگا لے یا پھر اپنے اندر کچھ تبدیلی کر لے. تو شاہین ہوتا ہے, وہ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے, وہ خودکشی نہیں کرتا, وہ موت کو گلے نہیں لگاتا. اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنی چونچ کو ٹھوکرے مار مار کے توڑ دیتا ہے اور اس چونچ سے پھر ایک نئی چونچ نکلتی ہے. اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پروں کو نوچ نوچ کے نکال دیتا ہے تاکہ نئے پر نکلیں.
اور وہ اسی طرح آسمانوں پہ بلندیوں پہ جاتا رہے، اپنے اندر اس طرح کی تبدیلی کر کے وہ مزید 20 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو شاہین بنانا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے نظام میں کچھ تبدیلی کریں اور پازیٹیو تبدیلی کریں، تاکہ ہمارے بچے چڑیا نہ بنے، ڈرے سہمے ہوئے نہ رہیں، کم ہمت نہ ہوں، وہ جرأت والے بنے، اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کریں۔ پرائیویٹ سیکٹر سے ہم لوگ کسی صورت کم نہیں ہیں، تو پلیز اس معاملے میں کمیونٹی سے تعاون کی اپیل کرتی ہوں کہ میں نے کچھ ان سے بات بھی کی تھی، تو اس حساب سے آپ لوگ آپس میں پلیز اس بارے میں ضرور غور کریں، تاکہ ہم لوگ اپنا ایک سسٹم بہتر کر سکیں۔ یہ ساری باتیں تو چلو ہوتی رہیں گی، تو میں تھوڑا سا رزلٹ کی طرف آؤں گی۔